علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المخجلین ولعنت علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صل علی محمد وآل محمد اوصیکم بتقوی اللہ نظم امیر کو اپنے آپ کو حاضر مجلس کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ یہ ایام فاطمی اور ہماری کوشش ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کی زیادہ سے زیادہ انسان معرفت حاصل کریں، کیونکہ معرفت کا نتیجہ محبت ہے اور محبت کا نتیجہ اطاعت ہے اور اطاعت کا نتیجہ انسان کے لیے نجات ہے، ان کے ساتھ محشور ہونا، ان کے ساتھ دنیا اور آخرت میں زندگی گزارنا ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ کی عظمتوں سے کم حق و واقف ہونا انسان کے لیے ناممکن ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ اللہ نے جو مرتبہ اور شان فاطمہ زہرا کو عطا کی ہے وہ اتنی بلند و بالا ہے کہ وہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ انسان کی خلقت جس انداز سے ہوئی ہے اسے اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور آل محمد کو جس طرح اللہ نے خلق کیا ہے اسے آل محمد نے بیان کیا ہے، اور اس میں اتنا ہی فرق ہے جیسے زمین و آسمان کا، کیونکہ انسان کے وجود کا انعقاد دنیا میں ہوتا ہے، اور فاطمہ زہرا کے نور کو لینے کے لیے رسول معراج پہ گئے تھے۔ تو ہم جو محاورے میں کہتے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے، تو وہ بات یہاں صادق آتی ہے کہ انسان کبھی بھی آل محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لیکن انسان کی صحیح و کوشش معرفت کا ایک نتیجہ اطاعت ہے، اور یہاں جو حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں ان حدیثوں میں ایک اہم حدیث ہے جس میں رسول ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لیغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها۔ یہ کئی ساری کتابوں میں حدیث آئی ہے، سنی شیعہ کتابوں میں، کہ پروردگار عالم جو ہے فاطمہ زہرا کے راضی و خوشنود ہونے سے راضی و خوشنود ہو جاتا ہے، اور فاطمہ زہرا کے ناراض یا غضبناک ہونے سے خدا غضبناک ہوتا ہے۔ اور اس کی بہت سی دلیلیں، اور ان دلیلوں میں ایک بہت ایسی دلیل کیا انسان جب تک کسی حدیث کو ڈائجسٹ نہ کرے تب تک اس کو مانتا نہیں ہے، تو ڈائجسٹ کرنے کے لیے انسان کو دلیل چاہیے۔ تو بہت امپورٹنٹ دلیل میں آپ کو دوں تاکہ آپ کے ذہن میں باقی رہے۔ اگر عام انسان بھی اگر ماں باپ کے چہرے کو غصے سے دیکھے، وہ اس وقت کہ جبکہ ماں باپ اس پہ ظلم کر رہے ہوں، اس کا رائٹ ہو غصہ کرنا، اور غصے سے دیکھے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو 11 معصوموں کی ماں کے ساتھ اگر کوئی انسان جو ہے تو اس کی کہاں سے عبادت قبول ہونے والی ہے؟ تو اسی لیے خدا اس سے ناراض ہوگا، اور اس میں کسی قسم کا لیکن اسی طرح ماں بہت جلدی راضی ہوتی ہے، فاطمہ زہرا بہت جلدی راضی ہوتی ہیں، اور راضی ہونے کا سبب یہ ہے کہ ان کی رضایت ہماری باعث خیر و برکت بنتی ہے۔ تو ایک موضوع تھا، بہرحال وہ میں نے دوسرے انداز سے پیش کیا تھا، دوسرے انداز کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے فاطمہ زہرا راضی ہوتی ہیں۔ تو اگر انسان فاطمہ زہرا کو راضی کرنا چاہتا ہے تاکہ اس سے خدا راضی ہو، خدا اگر راضی ہوتا ہے تو ہماری باعث خیر و برکت ہے۔ ایک اور موضوع بھی تھا جس میں سو پڑا تھا، دونوں کو ایک الگ انداز سے آپ پیش کروں، کیونکہ یہ حدیث رسول کی ہے، اور رسول کہہ رہے ہیں کہ من احب فاطمہ ابنتی فہو فی الجنت معی، یعنی فاطمہ زہرا کے راضی کر لینے سے رسول صرف راضی نہیں ہوتے بلکہ وہ کہتے ہیں میں تمہیں اپنے ساتھ جنت میں رکھوں گا۔ من احب فاطمہ، جو فاطمہ ابنتی یعنی جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے گا، احبا محبت کرے گا، فہو فی الجنت معی، وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ ومن ابغضا فہو فی النار، اور جو ان سے دشمنی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یا سلمانو، اے سلمان، یہ سلمان کو بتا رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ یا سلمانو حب فاطمہ ینفو میت من مواتن، کہ فاطمہ زہرا کی محبت جو ہے وہ سینکڑوں جگہ کام آتی ہیں،
کیا کہہ رہے ہیں؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ کی محبت جو ہے وہ سینکڑوں جگہ کام آتی ہے. اس کا کیا اے سرو تلک المواطن الموت والقبر والمیزان والصراط والمحاسبہ. کہتے ہیں کہ یہ 5-6 ایک ساتھ گنیے کا ان میں سے سب سے آسان ایسر کہتے ہیں ایزیسٹ کو، یعنی جو آسانی سے انسان کو مل جائے، اس میں اسے ایفرٹس نہ کرنا پڑے. اور اس لیے بھی شاید اسے گنا گیا کیونکہ بعض چیزوں کو دنیا میں انسان کو ایفرٹس کر کے حاصل کرنا پڑتا ہے، لیکن بعض چیزوں میں اسے ایفرٹس نہیں کرنا ہے. جس سے محبت کرتا وہ ایفرٹس کر رہا ہے، آپ کو نہیں کوشش کرنی ہے بلکہ آپ کے لیے کیا ہے کوشش کوئی اور کرا. اسی لیے کہا کہ ایسر آسان کون سے موت کے وقت آپ کا ایفرٹس نہیں ہے، آپ نے زندگی بھر فاطمہ زہرا سے محبت کی ہے تو وہ آپ کے والی پہ آ جائیں گی. تو کہتے ہیں المواطن موت والقبر، قبر میں کام آئے گی فاطمہ زہرا کی محبت. والمیزان، میزان پہ جب تمہارے اعمال توڑے جائیں گے تو فاطمہ زہرا کی محبت کا. بس صراط، جب صراط مستقیم صراط سے گزر ہو گئے، پورے صراط سے گزر ہو گئے تب کام ہے. والمحاسبہ، جب تمہارا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تب فاطمہ زہرا کی محبت کام ہے. فمن رضیہ عنہ ابنتی رضیت عنہ ومن رضیت عنہ رضی اللہ، کہ جس سے فاطمہ زہرا راضی ہو جاتی ہیں اس سے میں راضی ہو جاتا ہوں، جس سے میں راضی ہو جاتا ہوں اس سے خدا راضی ہو جاتا ہے. ومن غضبت علیہ غضب اللہ علیہ، اگر فاطمہ زہرا کسی سے ناراض ہو جائیں تو خدا ناراض ہو جاتا ہے. یا یہ دیکھیے اب یہاں جو ہے نبی نے بہت ہی اہم پیغام لاسٹ میں چھوڑا ہے. یا سلمان، اے سلمان، ویل لمن یظلمھا ویظلم بعلھا وویل لمن یظلم ذریتھا. خداوند عالم اس کے اوپر ویل کہتے ہیں لعنت کا ایک طریقہ ہے کہ خدا اس پہ لعنت کرے، اسے برباد کرے، اس کو جو ہے وہ نابود کرے. کس کو؟ کہ جو فاطمہ زہرا پہ ظلم کرے، یا ان کے بعال یعنی ان کے شوہر پہ ظلم کرے، یا ذریتھا یا ان کی نسل میں سے کسی اولاد پہ ظلم کرے. تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ نبی نے پہلے سے بتایا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ کی محبت انسان کے سینکڑوں جگہ کام آتی ہے. ان کاموں میں سے 17 کام گنے، میں اس کی ڈیٹیل میں جاتا صرف گن دیتا ہوں انشاءاللہ. پھر وہ چیز ہم ڈسکس کرتے ہیں جو فاطمہ زہرا کو راضی کرتی ہے. تو سب سے پہلے تحصیل امور آخرت، انسان کی آخرت میں آسانیاں ہو جاتی ہیں. فاطمہ زہرا کی محبت کا فائدہ کیا ہے کہ انسان کی آخرت میں آسانی ہو جاتی ہے. یہ انسان کی بہت بڑی نعمت ہے جو فاطمہ زہرا کے ذریعے اسے ان سب میں دلیلیں. دوسرا کیا ہے، اسے ہمسائیگی محمد آل محمد میں رہنا نصیب ہوتا ہے جنت میں. یہ فاطمہ زہرا کی محبت کا ایک صلہ اور نتیجہ ہے. اب یہاں تیسرا فائدہ لکھا ہے کہ وہ انسان فرشتوں کی عبادت کے ثواب کا حقدار بن جاتا ہے. فاطمہ زہرا کی محبت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب نبی گئے معراج پر، یا ہمیشہ کیا دیکھا کہ بہت سے ملائکہ ہیں جو عبادت میں لگے ہوئے ہیں، جو قیام میں وہ قیام میں، جو رکوع میں، جو سجدے میں ملائکہ کام ہے وہ عبادت کرتے رہتے ہیں. کوئی بھی اور معصیت تو کرتے نہیں، معصوم ہے، عبادت کرتے رہتے ہیں. کہتے ہیں یہ جو ملائکہ عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت کا ثواب جو ہے کیا اگر اپنے ان کے لیے ضرورت نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں، جو عبادت کا ثواب وہ کما رہے ہیں وہ فاطمہ کے چاہنے والوں کو ہدیہ کر دیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور یہاں اس کی بہت سی دلیلیں میں دن میں صبح دی ہیں. ایک دو دلیلیں یاد رکھیں. اس میں سے ایک دلیل یہ کہ جب آپ نماز میں اذان و اقامت کہتے ہیں دونوں، اور اذان و اقامت کہہ کے نماز پڑھتے ہیں تو 2 صف ملائکہ کی آپ کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں. اور خالی اگر اقامت دیں گے تو 1 صف پڑھے گی. یہ نماز پڑھ کے آپ کے پیچھے ثواب ملائکہ لے جاتے نہیں ہیں، آپ ہی کو گفٹ کر جاتے ہیں. یا جب آپ فرش عزا پہ آ کر بیٹھ کر عزاداری کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ ملائکہ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ ملائکہ جب آپ کے ساتھ روتے ہیں تو اس گریہ وزاری کا ثواب خود نہیں لے جاتے بلکہ آپ کو ہدیہ کرتے ہیں. تو یہ انسان کیا ہوتا ہے، فاطمہ زہرا کی محبت کی وجہ سے فرشتوں کی عبادت میں اس کا بھی حق ہو جاتا ہے، اس کو شیئر کرتا ہے. یہ بہت بڑی انسان کے لیے دولت ہے جو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. خدا بارہا آپ کے خدمت کیا، وہ خدا اسے دوست رکھتا ہے جو محمد آل محمد کو دوست رکھتا ہو. دوسرا کیا ہے کہ اچھا یہ ایسی دولت ہے کہ اس سے بڑی کوئی دولت مل نہیں سکتی. اس کی بھی حدیث ہے. اکمال انسان کا دین کامل ہو جاتا ہے. اگر محمد آل محمد سے، فاطمہ زہرا سے انسان محبت کرے گا تو اس کا دین کامل ہو جائے. اس کے لیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ نے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ تاکید کی ہے. کس طرح تاکید کی ہے؟ کہتے ہیں بعد غدیر خم کسی کے پاس کوئی عذر نہیں تھا کہ وہ ایکسکیوز لا سکے کہ رسول کے بعد کون ان کا جانشین ہوگا. یہ فاطمہ زہرا کا کلام ہے.
حدیثیں، تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی حدیثیں جس میں فاطمہ زہرا نے کہا کہ انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت یہی ہے کہ وہ مولا کائنات سے محبت کرے. یہ راضی کرنے کے لیے بھی حدیث آئے گی، انشاءاللہ آپ حدیث پیش کرتا ہوں. لیکن یہ اکمال دین کیوں اکمال دین ممکن نہیں ہے جب تک غدیر کو نہ مانے، کیونکہ آیت آئی غدیر میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن جو ہے میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا. جس دن کو کامل کیا ہے وہ غدیر، اور جس نے غدیر کو بچایا ہے وہ ذات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فاطمہ زہرا کی محبت کا 7واں فائدہ انسان کو ملتا ہے، وہ یہ کہ انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اس کے بھی بہت سی دلیل، 10 دلیلیں انشاءاللہ یہ الگ موضوع ہے، وہ کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا. اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ ہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ محمد و آل محمد سے محبت کرنے سے انسان کے گناہ اس سے ایسے ہی جدا ہو جاتے ہیں جیسے درخت سے سوکھے پتے تیز ہوا سے جدا ہو جاتے ہیں. تو انسان ویسے بھی صلوات پڑھنا، امام رضا کی حدیث ہے کہ جب تم اپنے گناہوں کا کفارہ نہ دے پاؤ تو ہم پہ کثرت سے درود و سلام بھیجو، یہ تمہارا صلوات بھیجنا تمہارے گناہوں کا کفارہ قرار پائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس کے دل میں ایمان راسخ و ثابت ہو جاتا ہے، اس کے دل سے ایمان جاتا نہیں ہے. یہ ایک فائدہ ہے. 8واں 9واں فائدہ کیا ہے؟ انسان جو ہے وہ برترین عبادت کے ہائیسٹ لیول تک اپنے آپ کو لے جا سکتا ہے. انسان کے کیا ہے پیک کیا ہے کہ انسان کسی بھی چیز کا ہائیسٹ ریوارڈ، کوئی چیز انسان کہ بھئی اس سے زیادہ کسی چیز کی قیمت نہیں ہو سکتی. تو آپ کی عبادت کی ہائیسٹ قیمت اس وقت ملتی ہے جب انسان فاطمہ زہرا سے محبت کرے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ادھر آپ نے نماز ختم کی، ادھر بغیر اپنی جو ہے وہ پوزیشن کو چینج کی تسبیح پڑھی، گناہ بھی بخشے گئے، 1 رکعت 1000 رکعت سے افضل ہو گئی. تو یہ فاطمہ زہرا کے انسان کو اس کی عبادت کا ہائیسٹ ریوارڈ فاطمہ زہرا کی محبت کی وجہ سے ملتا ہے. 10واں ثواب اور بینیفٹ فاطمہ زہرا کی محبت کا انسان کو کیا ملتا ہے؟ کسب حکمت. انسان جو ہے اس کی زبان سے وزڈم جاری ہوتا ہے. اب انسان ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا، کس کی بات کرتا ہے؟ فاطمہ زہرا کی بات کرتا ہے. اور فاطمہ زہرا سے زیادہ کوئی علم والا نہیں ہے. جب ان کی بات کہے گا تو زبان سے علم و حکمت کے چشمے جاری ہوں گے. محمد عالم فاطمہ زہرا سے محبت، ان کے اولاد سے محبت، مولا کائنات سے محبت. مولا کائنات نے جو کچھ بیان ہے، جو نہج البلاغہ خالق ہو، اس سے زیادہ کون بلاغت اور حکمت والا ہوگا؟ اس لیے رسول نے مولا کائنات کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں بیان کی. اس میں ایک حدیث انا مدینۃ العلم علی بابہ کا ہے، میں شہر علی اس کا دروازہ ہے. انا دار الحکمت علی بابہ کا ہے، میں جو ہوں وہ حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ حکمت اگر چاہیے انسان کو، ریئل وزڈم چاہیے تو اے رسول سے ملے گی، علی سے ملے گی. ان دونوں تو پہنچنے کا وسیلہ فاطمہ زہرا ہے. اسی لیے فاطمہ زہرا کی محبت سے انسان کو وزڈم ملتا ہے، عقل مندی. اس لیے کہتے ہیں علی کا دشمن سب سے بڑا کم عقل انسان ہے، کیونکہ وہ ایسا گھٹیا سودا کر رہا ہے جس کا کوئی انسان اندازہ نہیں لگا سکتا. آپ اس کس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو سونا دے کر کنکر لے لے، اور جو اپنے کنکر کو سونے کے بھاؤ بیچ دے وہ عقل مند ہوتا ہے. تو اسی کا فرق ہے کہ آپ دیکھیے سودا کیا کیا، جس کو خدا نے بنایا اس کو چھوڑ کر اس سے مان لیا کہ جس کو دنیا نے بنایا تھا. اس سے بڑی کوئی جو ہے کم عقلی کی بات نہیں. اسی لیے یہ وزڈم سے خالی ہوتا ہے انسان، وزڈم بہت. اس کے بعد کیا ہے؟ انسان کو فاطمہ زہرا کی زندگی کا ایک بہت بڑا انسان کو 10 میں توکل. انسان سیٹسفائڈ رہتا ہے، جو ملا ہے اس کے اوپر وہ قانع رہتا ہے، اس کو اطمینان رہتا ہے کہ جو دیا اللہ نے بہتر ہے. اور یہ اس کے لیے بہت بڑی دلیل ہے. 12واں فائدہ، انسان جہنم سے نجات کا پروانہ اسے ملتا ہے. اگر آل محمد کی محبت میں جہنم سے نجات کا پروانہ نہ ملتا تو لوگ لکھوا کے قبر میں لے جانے کی تمنا نہ کرتے. 13واں اور سب سے بڑا ثواب کیا ہے؟ سب سے بڑا ثواب یہ کہ انسان اس دنیا سے اٹھتا ہے شہادت کی نعمت پر اٹھتا ہے. یہ فاطمہ زہرا کی محبت. یہاں 15-20 حدیثیں، بہرحال یہ میں نے کہا ایک موضوع ہے، میں نے کام کیا، انشاءاللہ کہیں دن عرض کروں گا اس کے اوپر کہ انسان کیا کرے کہ وہ دنیا سے شہادت کی نعمت پر اٹھے. یہ بہت بڑی چیز ہے، عام چیز نہیں ہے، جس سے انسان کو اتنی بڑی دولت، اتنا بڑا ریوارڈ ملتا ہے کہ جہاں اس کی بخشش کا سامان ہو جائے. تو یہاں حدیثیں سب سے بڑی آسان حدیث جو آپ کے ذہن میں، اسی سے دلیل دے کے بات کو مکمل کر دوں. من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ ہے. اور آل محمد کے جڑ کو یا اصل کو جو ہے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. اس لیے ان کی محبت کے بغیر کوئی انسان جو ہے، اس کے لیے بہت سی حدیثیں، بہرحال وہ کسی اور وقت انسان قصب امنیت. انسان کو فاطمہ زہرا کی جو ہے محبت کا ایک
صلہ یہ ملتا ہے کہ وہ اطمینان خاطر میں رہتا ہے، اسے ورید نہیں ہوتی۔ ورید کب ہوتی ہے؟ جب انسان کا کوئی سہارا نہ ہو۔ جس کے پاس فاطمہ زہرا کی محبت ہے اس کے پاس 14 سہارے ہیں، جہاں 14 سہارے ہیں اس کے بعد بہت اطمینان ہے۔ یہ اس کے لیے انسان کی بہت بڑی دولت ہے جو انسان کے کام آتا ہے۔ 16واں فائدہ ہے کہ انسان کا محبت فاطمہ زہرا کا صلہ اسے ملتا ہے کہ صراط پر اس کے قدم نہیں ڈگمگاتے۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس کی بہت دلیل ہے کہ انسان صحیح وضو کرتا ہے۔ صحیح وضو کی دعا یہی ہے کہ اللہم ثبت قلبی علی صراط پانے والے، میں اس قدم کو صراط مستقیم پر بھی اور قیامت میں پل صراط پر بھی ثابت قدم رکھ۔ جب لوگوں کے قدم ڈگمگاتے ہیں تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ آپ بتائیے کہ ویسا وضو وہی کرتا ہے، وہ دعا وہی پڑھتا ہے جو فاطمہ زہرا سے محبت کرتے ہیں، اس نے آل محمد سے دعا لی ہے۔ تو اس کے بعد 17واں فائدہ انسان یہ کہ انسان جو ہے وہ بہشت کا حقدار ہوتا ہے، کیونکہ فاطمہ زہرا اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گی جب تک اپنے چاہنے والوں کو اور عزاداران امام حسین کو جنت میں نہ لے جائیں۔ تو یہ بہرحال ایک نہیں متعدد اس کے جو ہے وہ فائدے ہیں، یہ ساری روایتوں پر مبنی ہے تاکہ انسان اس کے لیے زیادہ سے زیادہ محبت جناب فاطمہ زہرا اپنے دل میں اجاگر کرے، ان کی معرفت حاصل کرے، معرفت سے اس کے دل میں محبت ہو، محبت اطاعت میں تبدیل ہو جائے، اطاعت اس کی نجات کا سبب بن جائے۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے اور ہماری باعث خیر و برکت بن گئی۔ یہاں اتنی بڑی، دیکھیے یہ جناب فاطمہ زہرا کا مقام سمجھنا کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ کیونکہ انسان امام زمانہ کو نہیں سمجھ سکتا۔ سب سے پہلے اس کے سمجھ میں یہی نہیں آتی کہ اتنی بڑی عمر کیسے ملی ہے۔ انسان کے لیے ایکچوئل پتہ نہیں ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ اللہ نے عمر دی ہے، اس کا ریزن کیا ہے کہ خضر کو دے سکتا ہے تو پھر فخر خضر کو کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ عیسیٰ کو زندہ رکھ سکتا ہے تو فخر عیسیٰ کو کیوں نہیں رکھ سکتا؟ تو اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی ہم سے کہ بحث کرنے آتا تو کہتا ہے پہلے اس کا جواب لیا پھر ہم جواب دے دیں گے، تو وہ تو مسئلہ۔ دوسرا اس کا کیا ہے؟ دوسرا اس کا ہے یہ کہ نہیں، جب امام زمانہ کس طرح مدد کرتے ہیں، کیسے ان کے پاس ہمارے نام عمل جاتے ہیں، کس طرح سے ان کی ایک بڑی ڈیٹیل ہے نا۔ انسان جتنا ان کے بارے میں معرفت حاصل کرے گا اتنا زیادہ اس کا ایمان محکم ہوگا۔ یہاں امام زمانہ کہہ رہے ہیں کہ فبنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، کہتے ہیں رسول کی بیٹی امام زمانہ کہہ رہے ہیں فاطمہ زہرا جو ہیں میرے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو کائنات کے لیے اسوہ حسنہ زمانے کے امام ہیں اور امام کے لیے اسوہ حسنہ فاطمہ زہرا ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا ولدا صالح۔ پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفا کامل عاجل عطا فرما، جو بشر بشر میں دور فرما دے، ہماری عبادت کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ہمیشہ آل محمد کے چاہنے والے پلتے رہیں، پالنے والے ہمیشہ ہمارے دلوں میں محمد آل محمد فاطمہ زہرا کی محبت کو راسخ و جاگزین رکھ، ہماری نسلوں کو قیامت تک آل محمد کے چاہنے والوں میں سے قرار دے، ان کے امتی و فرمانبردار میں سے قرار دے۔ پانے والے ہمیں اس وقت دنیا سے اٹھانے تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے۔ حاضم جماعت میں شیعہ حیدر قرار میں جنات بیمار فاطمہ زہرا کے صدقے میں سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ مسلم مقصود بھائی اشتاق مناس میں حسین اپا نور کوثر نشات اپا اعجاز بھائی انور با اپا پانے والے رفعت اپا اور پانے لے اور جمنات بیمار پانے والے لے سراج بھائی پانے والے عابد بھائی کی اہلیہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ ہمارے امام زمان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، پاک و منزہ پرتن اس کائنات اور ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پرتن شیخ نزدیک ما دل کے حل کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پرتن ہمارے ذرہ برابر نیکی بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پرتن بڑا عفو بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پرتن سے ہماری ہدایت کے سامان کو فہم کیا، نبیوں کا طولانی سلسلہ وجہ صلاۃ و سلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد،
الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی خلف الحاد المہد المنتظر اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل رفع کے ظہور سے دنیا در صاحب سے بچ جائے گا تو مجھے ختم جائیں تاجر ظہور کے لیے دعا گو ہیں. میں نے اس کے جناب فاطمہ زہرا کی اطاعت اور ان کی پیروی ہماری زندگی کا مشغلہ ہونا چاہیے اور اس کے لیے ان کے تعلیمات سے آشنا ہونا ہماری ضروری ہے کیونکہ بہار میں جناب فاطمہ زہرا کی حدیث ہے یہ جلد 68 صفحہ 155 پر آئی ہے جو کہتے ہیں ان کنت تعاملو بما امرناک وتنہا اما زجرناک انہو فانت من شیعتنا والا فلا. کیا کریں کہ جن چیزوں کا ہم نے حکم دیا ہے اگر تم ان پہ عمل کرتے ہو اور جن چیزوں سے ہم نے روکا ہے ان سے رک جاتے ہو تو ہمارے شیعہ ورنہ پھر نہیں. تو فاطمہ زہرا نے بہت ہی کلیئر حدیث بیان کی ہے اور اس کے لیے دلیلیں ہمارے پاس بہت ساری ہیں. ایک چھوٹی موٹی دلیل تو ہے نہیں کہ جو انسان جس سے انکار کر دے. کوئی بھی آپ جو ہے ان کے رولز کو اگر آپ فالو نہ کریں تو آپ کو ڈس اون کیا جا سکتا ہے نا. آپ کی اگر یہاں سٹیزن شپ کسی غلطی کی وجہ سے لے سکتے ہیں تو فاطمہ زہرا بھی شیعت کا ٹائٹل آپ سے یہ معاملہ ٹیڑھا ہے ذرا اس کو سمجھیں. تو یہ ہماری اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. ہم سمجھ اس میں سب سے بڑی چیز دیکھیے شیعت کا جو سب سے بڑا امتیاز ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے. ذکا ان السید کل سید حق سید من احب علیٰ فی حیاتی و بعد موتی. فاطمہ بارہ میں نے آپ کو عرض کری حدیث بہت امپورٹنٹ ہے یاد رکھنے کی حدیث ہے. 3 مرتبہ کا ان السید کل سید حق سیدین کامیاب سکسیسفل کیونکہ ایک لفظ کے کئی سے معنی ہیں. سعید کے معنی سردار کے ہیں سعید کے معنی سکسیسفل کے ہیں سعید کے معنی جو ہے کامیاب کے ہیں تو بہت سے معنی اس کے ہیں. کہتے ہیں حقیقتاً میں بغیر کسی ڈاؤٹ کے اور ریئلسٹکلی وہی کامیاب ہے وہی سردار ہے وہی جو ہے سکسیسفل ہے جو مولائے کائنات سے ان کی زندگی میں اور مرنے کے بعد ان سے محبت کرے. تو یہ فاطمہ زہرا کا بہت بڑا ہمارے لیے عطیہ ہے کہ انہوں نے ولایت علی ابن ابی طالب اور محبت علی ابن ابی طالب کو ہمارے لیے بچایا. یہ ہمارے لیے بہت بہترین ہے. فاطمہ دوسری چیز جو فاطمہ زہرا کو پسند ہے وہ انسان کا اخلاص سے کسی کام کو کرنا. یہ بہت ہی تمام عبادتوں کی جڑ یہی ہے. مولائے کائنات کی تعلیم کا جز بھی یہی ہے. ہم اکثر کسی بھی کام کو جب چنتے ہیں تو اس میں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. یہ انسان کا نیچر ہے. اس نیچر کو انسان بریک کر کے جب تک آگے نہیں بڑھے گا تب تک وہ فاطمہ زہرا کی محبت کے حدود میں داخل نہیں ہوگا. کیونکہ انسان کیا کرتا ہے کہ ہر چیز کو بینیفٹ کے لیے کرتا ہے. لیکن فاطمہ زہرا کیا کہہ رہی ہیں کہ من اسد اللہ خالص عبادتی احبت اللہ عز و جل افضل مصلحتی. کہتے ہیں جب انسان خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے پھر اس سے اپنی زندگی کے لیے چوائس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا اس کے لیے سب سے بیسٹ چوائس خود کر دے گا.
تو یہ انسان کی خود کی زندگی کا ہے کہ وہ جتنا زیادہ انسان کوشش کرے گا کہ وہ اخلاص اپنی زندگی میں لے آئے، ہر کام اللہ کے لیے کرے. جب وہ اللہ کے لیے کام کرنے لگے گا تو اپنے آپ اس کی زندگی کا رنگ بدل جائے گا. انسان ہمیشہ اپنے لیے کام کرنا چاہتا ہے، اللہ کے لیے کام کرنا نہیں چاہتا. یہ انسان کا ڈیلیما ہے، انسان کی زندگی سب سے. اور آج کے دور میں جس قدر جو ہے یہ آپ کے اطراف کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ، تو اس معاملے میں انسان کو ان زنجیروں سے اتنا جکڑ رکھا ہے کہ اس سے آزاد کرنا بڑا آسان نہیں ہے. اس لیے اس کے لیے انسان ذرا کوشش کرے. بڑا امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں، اس کے لیے الگ ایک ڈسکشن ہے. لائف کے کس کس منزل پہ کہاں کا انسان کس کس طرح کی جو ہے وہ مشکلات سے اخلاص سے لڑتا ہے، یہ ایک بڑا منزل ہے. اگلا بہت آسان چیز کیا کہتے ہیں، فاطمہ زہرا کی چند حدیثیں بہت امپورٹنٹ ہمارے کے کہ بشرun فی وجہ المومن یوجب لصاحبہ الجنہ. فاطمہ زہرا کے بہت بہترین حدیث ہے، کہتے ہیں کہ انسان کا مومن سے خوش روئی کے ساتھ، یعنی اسمائلی فیس کے ساتھ ملاقات کرنا اسے حقدار جنت بناتا ہے. تو مومن سے جب بھی ملے منہ نہ بنائیں بلکہ مسکرائیں. مومن کو دیکھ کے آپ نے منہ بنایا، فاطمہ زہرا سے پسند نہیں کرتی. فاطمہ زہرا کہتے ہیں مومن آیا تو اس کو ویلکم کرو، ہے نا، کیونکہ تمہارے لیے رحمت بن کر آیا ہے، وہ تمہارے لیے مصیبت بن کر نہیں آیا. اور مومن کے لیے مصیبت بن جائے تو پھر مومن بھی نہیں ہے. یہ بھی امپورٹنٹ چیز، مومن کو کبھی مومن کے لیے مصیبت نہیں بلکہ رحمت بننا چاہیے، اس کے لیے باعث خیر. اس لیے بشر فی الوجہ المومن یوجب لصاحب الجنہ، یہ گولڈن حدیث ہے. انسان کو ہمیشہ اسے یاد رکھنا چاہیے. ہمارے لیے بہترین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی جو ہے وہ نعمت ہے. ایک اور چیز جہاں فاطمہ زہرا نے انڈائریکٹلی ہم کو پیغام دیا ہے کہ حببا الیہ من دنیاکم ثلاث، کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں، ان سے محبت کرتی ہوں. تلاوت کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کتاب قرآن کو پڑھنا مجھے بہت پسند ہے. ہاں اب آپ دیکھیے آپ کو ٹک ٹاک کتنا پسند ہے، اس سے زیادہ فاطمہ زہرا کو قرآن پسند ہے، کیونکہ ہم کو وہ دیکھ کے مزہ آتا ہے بھائی اور کیا چل رہا ہے، کیونکہ ہمیں وہی سمجھ میں آتا ہے. اس لیے وہی فاطمہ زہرا کو اللہ کی اترتی ہوئی آیتوں میں جو پیغام قیامت تک ہے وہ نظر آتا تھا. اسی لیے وہ کہتے وَالنَّظْرُ فِي وَجْهِ رسول اللہ. دوسری جو مجھے پسند ہے اپنے بابا کے چہرے کو محبت سے، یہ میرے لیے سب سے زیادہ. تیسرا کیا ہے، وَالْإِنفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تیسرا کام کیا ہے، راہ خدا میں صدقہ دینا، راہ خدا میں جو ہے انفاق کرنا. انفاق کے بہت سے معنی، اس لیے جو لفظ استعمال کے بہت وسیع ہے. تو انسان جتنا زیادہ ہو سکے قرآن کی تلاوت کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان لازمی نبی کا چہرہ دیکھنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، تو نبی سے محبت کرنا ہے. اسی لیے کہا کہ بشرو، یعنی بشر انسان کا مومن کا چہرہ دیکھنا، عالم کا چہرہ دیکھنا، اس کے ساتھ ساتھ والدین کا چہرہ دیکھنا، قرآن دیکھنا، سب چیز عبادت. تو جن چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے وہ فاطمہ زہرا کی تاثیر پیروی کرے تاکہ انسان کے لیے باعث خیر بن جائے. اگلی حدیث جو ہے فاطمہ زہرا کہ اذا حشرت یوم القیامت اشفو وسعات امت نبی. یہ فاطمہ زہرا خود دیکھیے، ایک ہوتا ہے آپ جائیں اور سامنے والے کو کہیں کہ آپ یہ ہیں، وہ کلیم نہ کرے تو پھر آپ بیکار ہے نا. آپ کہ بھئی آپ ملینر ہیں، اب وہی میں تو نہیں ہوں ملینر، تو آپ کی بات کا اعلان بیکار ہو گیا کہ اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا. وہ ایکسیپٹ کر لیا ملینر ہے تو آپ کی ہوپ بڑھ جاتی، بھائی ٹھیک ہے آپ کچھ معاملہ صحیح ہے. ہم نے جو ہم کہیں کہ فاطمہ زہرا ہماری شفاعت کریں گی اور فاطمہ زہرا ایکسیپٹ نہ کریں تو معاملہ خراب، لیکن فاطمہ زہرا کہیں کہ میں شفاعت کروں گی تو پھر کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ جاتا ہے نا. تو یہ کہتے ہیں اذا حشرت یوم القیامت اشفو وسعات امت نبی. کہتے ہیں کہ میں جب قیامت میں محشور ہوں گی تو اپنے نبی کے گنہگاروں کی شفاعت کروں گی. احقاق الحق میں ابھی آپ نے عرض کیا تھا، یہ ان کی جو ہے وہ لکھی ہوئی کتاب ہے جن کو شہید ثالث کہتے ہیں، انہوں نے یہ بیان کیا. بہر وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ یہ الگ ایک ڈسکشن ہے کہ کیا کریں گے تاکہ ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو راضی کر سکیں، ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنے. یہ آخری حدیث سن لیں تاکہ یہ بچوں کے بھی کام آئیں، اور بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، میں نے اس پہ پڑھا بھی الگ انداز سے کہ الزم رجلہا فإن الجنت تحت اقدامہا. کہتے ہیں اپنی ماں کی خدمت میں لگ جاؤ کہ انہی کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے. یہ کنز المال کی حدیث ہے، اور اتنی بڑی ہمارے لیے یہ حدیث سے اتنا بڑا پیغام ہے کہ اگر ہم اپنی ماں کی خدمت کریں تو نتیجہ ہمارے لیے جنت ہو، اور اگر 11 معصوموں کی ماں کی خدمت کریں تو یقینی طور پر اس کا نتیجہ اس سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہوگا. ہمیں وہ مرتبہ ملے گا جس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
اللهم صل علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحة